JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم کی منظوری کے حوالے سے حکومتی اقدامات کو کامیاب ہوتا دیکھ کر آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل کی نئی شدنی چھوڑ دی ہے۔ مبصرین کے مطابق حکومت ہر صورت 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ اتحادی حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آئینی معاملات بھی اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے سپرد کر دیے جائیں۔ حکومت ہر صورت عمراندار جج کی پر کاٹ کر اسے کونے میں لگانا چاہتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے مولانا کی جانب سے آئینی عدالت کے قیام کی بجائے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں آئینی بینچ کی تشکیل کی تجویز کو آئینی ترمیم کے معاملے کو لٹکانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومتی عزائم اس بات کی عکاس ہیں کہ وفاقی حکومت مولانا کی تجویز پر عمل درآمد کی بجائے پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومتی جماعتوں کی مشاورت سے تیار کردہ آئینی ترمیمی مسودے کو ہی پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی کوشش کرے گی، اور حکومتی مائنس JUI حکمت عملی اس بات کی عکاسی ہے کہ اتحادی حکومت اس بار 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم منظور کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تاہم JUI کے ذرائع کے مطابق جمعیت العلماء اسلام نے آئینی ترمیم کے لیے اپنی تجاویز پر مشتمل مسودہ تیار کر لیا ہے، جو مولانا فضل الرحمان کی منظوری کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کو فراہم کیا جائے گا۔ JUI کے ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے لیے تجاویز پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے JUI کی تجویز کردہ مسودے میں ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھانے کی تجویز شامل نہیں ہے، جبکہ آرٹیکل 8 فوجی عدالتوں، ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلوں اور آئینی عدالت کے قیام کی تجاویز کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ JUI کی تجویز کردہ آئینی ترمیم میں کسی بھی قسم کی قانون سازی خواہ قومی یا صوبائی اسمبلی سے منظور کروانے سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لینا ضروری قرار دی گئی ہے۔ JUI کی آئینی ترمیم بارے تیار کیے گئے مسودے میں آئینی عدالت کی بجائے سپریم کورٹ میں 5 رکنی آئینی بینچ کی تشکیل کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ تجویز کے مطابق آئینی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 سینئر ججوں پر مشتمل ہوگا۔ JUI کی تجویز میں ججوں کی تقرری میں پارلیمانی کمیٹی کو بااختیار بنانے کی تجویز بھی شامل ہے، جس میں پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ججوں کی تقرری میں جوڈیشل کمیشن کی رائے کو مسترد کر سکے۔ ذرائع کے مطابق JUI نے آئینی ترمیم سے متعلق اپنے مسودے میں ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 68 سال تک بڑھانے اور ملٹری کورٹس کی تشکیل کی تجویز مسترد کر دی ہے، جبکہ علیحدہ سے آئینی عدالت کا قیام بھی JUI کی تجاویز میں شامل ہے۔ دوسری جانب آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کی تائید بارے سامنے آنے والی خبروں کے بارے JUI کے سینیٹر کامران مرتضی کا کہنا ہے کہ ایوان صدر میں ہونے والی سیاسی رہنماؤں کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ تاثر درست نہیں کہ انہوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر آمادگی یا یقین دہانی کرائی ہے۔ اس حوالے سے جمعیت العلماء اسلام جو تحفظات اور خدشات رکھتی ہے وہ بدستور موجود ہیں، تاہم ان پر مشاورت، سفارشات اور تجاویز پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوان صدر میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کے حوالے سے ہونے والی APC کے بعد تمام سیاسی رہنماؤں کا آئینی ترامیم کے حوالے سے تبادلہ خیال ضرور ہوا تھا، اور اس دوران مولانا نے نہیں بلکہ صدر زرداری اور نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی تھی، جبکہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے معاملے کو مکمل آئینی عدالت میں بھیجنے کی بجائے 5 یا 6 رکنی آئینی بینچ بنانے کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر ہمیں آئینی ترمیم بارے کسی مسودے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس آئینی ترمیم کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک تجویز ہمارے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے شیئر کی تھی، پھر ہم نے جوابی تجویز پیش کی جس میں 23 شقیں ہیں۔ یہ مسودہ مولانا کے پاس ہے، تاہم یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب نے آئینی ترمیم بارے حکومت کی حمایت پر اتفاق کیا۔ JUI کے آئینی ترمیم بارے تحفظات اور اعتراضات تاحال برقرار ہیں، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ JUI کی جانب سے نت نئے مطالبات اور تجاویز سامنے آنے کے بعد حکومت نے ترمیم کی منظوری کے لیے مائنس JUI حکمت عملی بنا لی ہے۔ تاہم اتحادی حکومت نے آئینی ترمیم بارے JUI کی تجاویز پر ان سے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس 18 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت پارلیمانی امور نے 18 اکتوبر کو اجلاسوں کی سمری تیار کر لی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس الگ الگ بلائے جائیں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اہم آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل سے بھی رابطے جاری ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینٹ میں اختر مینگل کی جماعت کے دونوں ووٹ حکومت کو ملیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔